جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو بیٹا ہی کیوں چاہیے، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا خاندان چلے گا، کوئی ہمارا نام لینے والا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے فوراً ان کے پردادے کا نام اور قبر کی جگہ پوچھنی چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ 95% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، حالانکہ اس نے بھی آپ کے دادے کو اسی نیت کے ساتھ اللہ سے مانگا ہوگا کہ ان کا کوئی نام لینے والا ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی ایسا نہ کریں، بلکہ معاشرے میں کام ایسے کریں کہ دنیا آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھے۔ دیکھیں، جو شخص سنتا ہے نا، وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کچھ تربیت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان خاموشی اختیار کر لے، یہ تربیت کے تقاضے ہیں، لیکن جس میں سننے کی صلاحیت ہے نا، جب وہ سناتا ہے تو بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس کو نہ سناؤ جو آپ کی سن رہا ہو، جب سنائے گا نا آپ کو تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ شریف لوگوں کو نہ چھڑیں، شریف لوگوں کو ان کی زندگی میں رہنے دیں، ان کا کام کرنے دیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ان کو نہ چھیڑیں۔ جس عورت کو بات کرنے اور اپنے تلفظ اور اپنے الفاظ پہ کمانڈ ہوتی ہے، مرد اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی پرسنالٹی میں کیا امپورٹنٹ ہے، وہ اس کی زبان کتنی شائستہ ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب عورت اپنا اختیار مانگتی ہے نا مرد سے، اسے اختیار مانگنے کے لیے الفاظ کا تعین نہیں کرنا آتا، وہ الفاظ وہ استعمال کر دیتی ہے جو ایک مرد کو فوری طور پر غصے میں لے آتے ہیں، یا مرد کا ٹیمپرامنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ بات اس انداز سے بھی کی جا سکتی ہے اور بات اس انداز سے بھی، کان کو ادھر سے بھی پکڑ لو یا کان کو ادھر سے بھی پکڑ لو، پکڑنا تو کان ہی ہے نا۔ تو صحیح الفاظ کا چناؤ کریں، کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا، باقی وہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، یہ سب اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہو جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے اور وہ تمہیں ضرور دے گا۔ بہت کم دوست بنائیں، لیکن نسلی یار بنائیں، نسلی دوست بنائیں، خاندانی دوست بنائیں۔ نسلی دوست آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کی پیٹھ پہ کبھی وار نہیں کریں گے، وہ آپ کے احسان کو احسان مانیں گے اور آپ کی دوستی کو آخری تک نبھائیں گے۔ جو یہ بد نسلی لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کی پیٹھ پہ وار کرتے ہیں، جن کی تربیت پہ کمی رہ جاتی ہے، وہ آپ کے برے دوست ہوتے ہیں۔ تو دوستوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنا یا پیار نام لے کر بلانا ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہر وہ انسان جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتا ہو، بری طرح رون دیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے۔ آپ شریف ضرور بنیں، اپنی عزتوں کو سنبھال کر ضرور رکھیں، لیکن کسی پہ رلائے نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، اپنے راز کسی کو نہ دیں۔ اپنے راز کو اپنے سینے میں ایسے دفن کر لیں جیسے آپ کسی اپنے پیارے کو دفنا کے اس پہ مٹی ڈال کے آ جاتے ہو نا، ایسے ہی اپنے راز کو دفنا دو اپنے اندر۔ اگر نہ دفنایا تو اس کو لے کر جو ہے وہ پالتے رہے تو یہ ایک ذہنی روگ بن جائے گا، ذہنی اذیت کا باعث بنے گا۔ دوسرے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو آپ کی تسلیل کا باعث بنے گا۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے بھی ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ پھر کبھی کبھی اسی کے الفاظ اس قدر تلخ ہوتے ہیں اور ہمیں اس قدر چبھتے ہیں کہ ہم کچھ پل تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں اتنے برے ہیں۔
دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی اچھی اور جائز چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب کہاں اور کیسے قبول ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ سامنے والا شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ خود کو سزا دینا بند کر دیں۔ جب تک خود کو معاف نہیں کریں گے غم سے آزاد نہیں ہوں گے۔ سب سے خوبصورت اور حیران کن انجینئرنگ یہ ہے کہ ہم مایوسی کے دریا پر امید کا پل تعمیر کر دیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا اندازہ ہو جائے نا تو تم لوگ ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دو گے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو بھی قبول کروا رہی ہیں۔ اللہ ہمارے غموں اور مشکلات کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ ہمارا صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ شادی شدہ نندوں کی میکے میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قریب رہتی ہوں یا دور۔ اگر وہ اس طرح کریں گی تو ان کی بھابھی کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکے گی۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور مرد عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط تو سمجھتا نہیں۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھ جانا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ سے بات کے بغیر، اس سے مدد مانگے بغیر، اسے اپنے دل کا حال بتائے بغیر ہم اس دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ نماز بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر نماز نہ ہوتی تو پریشانی کے مارے ہمارے دل و دماغ پھٹ چکے ہوتے۔ وہ نماز ہی ہے جو جب کی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم وضو کر کے فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اس کے سامنے رو لیتے ہیں، اپنا دل کا ہلکا کر لیتے ہیں اور پھر احساس کے ساتھ جا نماز سے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سن لیا۔ نماز ہمیں ایک عجیب سا سکون دیتی ہے، ایسا سکون جو اس دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ صرف ایک گھڑی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل ہی جانا دعا کی قبولیت ہو، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں سوچ سکتا۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔ شوہر کو اپنے ہاتھ سے تیار کرنا اور اس کی سر میں کنگھی کرنا اور اس کو صاف ستھرا لباس مہیا کرنا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا بیوی کی چھپی ہوئی محبت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائی ٹال جائے، قبولیت یہ بھی ہے آپ کو بہترین سے نواز دیا جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد ان کی شادی شدہ معاملات میں دخل دینے والی بہنیں اکثر اپنی عزت کھو دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ بھابھی نے بھائی کو ہم سے الگ کر دیا ہے۔ آپ تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے۔ اس کی قدرتیں اس قدر وسیع اور لامحدود ہیں کہ اگر وہ زمین پر موجودہ ایک مخلوق کی ایک ایک دعا کو بھی قبول کر کے انہیں ان کی حاجت اور چاہ عطا کر دے تو بھی اس کی قدرت کم نہ ہو اور اس کے خزانوں میں کمی نہ آئے، اور آپ ہو کہ ایک ہی دعا پر امید ہارے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارا قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہیں، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا
کوئی نہیں سمجھتا اور کوئی نہیں جانتا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ غیرت مند شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو خرچے کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں بناتا، بلکہ اپنے بلبوتے پر ہی اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو خرچہ دیتا ہے۔ اور ایک غیرت مند بیوی بھی شوہر کی آمدنی کا خیال رکھتے ہوئے خرچہ کرتی ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں دیتی۔ بیوی باپ کی ہے اور خرچے کے لیے وہ ساس اس سے یا جیٹ سے منت کرے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں نا۔ وہی لوگ خوبصورت اور انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، صراط مستقیم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی اور یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ جب میاں بیوی کمرے میں ہو تو ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہو، چاہے آپ ساس ہیں، نند ہیں، بھابھی ہیں یا چاہے والدین ہیں، ہمیشہ میاں بیوی کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہوں۔ یہ ادب ہے۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں ہیں، تو کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی نا انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، یہ تکلیف دہ وقت گزر ہی جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے جملے کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایسی تسلیاں دینے والے مخلص لوگ میسر ہیں۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ عورت اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہماری بے سکونی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جن چیزوں کو بھولنا چاہیے انہیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے انہیں بھول جاتے ہیں۔ ہم آخر تک ایک دوسرے کی قدر نہیں جانتے۔ ایک پھول وقت پر دینا بہت دیر ہو جانے پر اپنا سب کچھ دینے سے بہتر ہے۔ صحیح وقت پر ایک خوبصورت لفظ کہہ دینا احساسات ختم ہونے کے بعد ایک نظم لکھنے سے بہتر ہے۔ ضرورت پڑنے پر انسان موقف اختیار کرنا دیر ہو جانے کے بعد تسلی دینے سے بہتر ہے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کبھی ماتھے پر بوسے کا فائدہ۔ کچھ سسرال بہت ہی اچھے بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹی سے زیادہ عزت اور محبت دی جاتی ہے، جہاں بہو کی ہر بات اور ہر فیصلے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مرد کی زندگی کا سب سے بدترین خسارہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنی پسندیدہ عورت کو کسی اور کے نکاح میں رخصت ہوئے دیکھتا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا مستقبل برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کو ایسی غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کسی اور چیز میں ان سے بہتر ہو، آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ ہر بچے کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، کتابوں سے بڑھ کر تربیت مت کریں، بلکہ جیسے ان کی سائیکالوجی ہے ویسے ہی ان سے برتاؤ کریں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں کہاں سے لاؤں وہ نصیب جو تمہیں میرا کر دے۔ یہ عارضی محبت نہیں چاہیے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم مجھے محرم بن کر ملو۔ یہ وقتی چاہتے بہت نقصان کرتی ہیں۔ اگر بیوی کسی جائز وجہ سے آپ سے ناراض ہوتی ہے، غلطی آپ کی ہے، تو بیوی کو راضی کر لینے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ راضی کرنے سے آپ کی عزت میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی، بلکہ بیوی کی نظر میں آپ کی عزت اور مان بڑھ جائے گا۔ میاں بیوی گھڑی کی دو سوئیوں جیسے ہوتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے گھڑی دن کے 12 بجا رہی ہو، پھر جو ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں دونوں دور دور ہونے لگ جاتے ہیں، جیسے گھڑی 3 بجا رہی ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے
جاتے ہیں، اب اپنے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں، تو بوڑھا بوڑھی دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے گھڑی دوبارہ دن کے 12 بجا رہی ہو۔ کوشش کریں آپ کی گھڑی میں ہمیشہ 12 ہی بجے رہیں۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنے کم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ یہ ایک غیر تحریری اصول ہے۔ میں تمہاری زندگی کی سب سے اچھی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے کہ ایک دن جب تم میرا نام سنو گے تو مسکرا پڑو گے اور کہہ اٹھو گے کہ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ شوہر کا ایک یہ جملہ کہ مجھے تو تم پسند ہی نہیں ہو، عورت کو تیر کی طرح لگتا ہے۔ عورت کی ساری ایفرٹ، ساری زندگی کی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس وقت جس وقت شوہر کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ مجھے تم پسند ہی نہیں، کیونکہ ایک عورت نے اپنا سب کچھ اس آدمی کے اوپر قربان کر دیا ہے جو اس کا شوہر ہے۔ اس کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر، اس کے گھر والوں کی، اس کے بچوں کے سسرال کو اپنے آپ کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے، اور اگر کسی ایک غلطی کی وجہ سے شوہر نے اٹھ کر اسے یہ جملہ بول دیا، بے شک اسے میں ہی بولا ظاہر ہے، لیکن ایسا نہ کریں۔ شوہروں کو چاہیے کہ اس طرح کے جملوں سے پرہیز کریں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ دنیا والے نہیں سمجھتے، یہ بات صرف اللہ سمجھتا ہے کہ جو آنکھ سے آنسو بن کر بہتا ہے وہ صرف پانی نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے جذبات، ہمارا درد، ہماری امید، ہماری بے بسی کا مجموعہ ہوتے ہیں جن کی شدت سے ہر بار ہماری روح کا ایک حصہ پگھلتا ہے اور پھر پانی بھر کر ہماری آنکھ سے نکل کر ہمارے گال پر ٹپکتا ہے۔ آنسو بے معنی نہیں ہوتے جیسے دنیا انہیں سمجھتی ہے۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروانی پڑیں، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ ان پر کوئی برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، وہ کسی کا محتاج نہ ہوں۔ مرد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک ننھی بچی ہو۔ دوسرا وہ جو اپنی بیوی کو جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتا ہے اور اس کی عمر سے 100 سال زیادہ بڑی لگتی ہے اور ایک مخصوص عمر میں مرجھا جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے عورت ایک اچھے مرد کے ساتھ نکھرتی ہے اور اچھے وقت گزارتی ہے، اور ایک برے مرد کے ساتھ عورت بالکل مرجھا سی جاتی ہے۔ لڑکی چاہے کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اسے سسرال میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ عورت کو اگر من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان لیکن پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کا ہر جائز مطالبہ پورا کرے، گھر میں اس کی پرائیویسی کا اہتمام کرے، اس کے حقوق ادا کرے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خواہشات کا احترام کرے، اور اسے بہترین وہ بیوی ہے جو شوہر کا حکم بجا لائے، جو غربت میں اس کا ساتھ دے اور اپنی شوہر کی چھوٹی موٹی غلطیاں برداشت کرے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کے بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر یقین رکھیں، کیونکہ وہی اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا محافظ ہے۔ ایک سخت مزاج شوہر اپنی بیوی کے دلکش شرارتوں اور پیار سے محروم رہتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر اکیلے اور مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ دوسروں کی باتیں چسکے لے لے کر کرنا اور پھر کہنا کہ میرے بچے بدنام نہیں ہوں گے، دوسروں کے گھروں کی باتیں منہ کھول کھول کر کرنا اور پھر خیال کرنا کہ تیرے بچوں کی کوئی بات نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ پردے قائم رکھو گے تو ہی آپ کے پردے قائم رہیں گے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی، جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔
جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی دفعہ وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر وہ دعائیں دعاؤں کے آنسو کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ آپ کو اللہ سے ملا رہی ہیں، وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ کم از کم بیوی کی دل جوئی تو کرے۔ جو جوائنٹ فیملی میں کڑوی اور تلخ باتیں آپ کے لیے سہ رہی ہے کہ گھر آباد رہے، مرد تعریف کے جھنڈ بول کہہ کر اسے ہمت دے سکتا ہے، اتنا تو ہم سفر کا حق ہے نا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، مرنے کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، زندگی میں ان کا ختم ہو جانا محبت ہوتی ہے، اور ہر تعلق میں اتنا محبت ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے آپ کو موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں رب کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری آشتوں کو قبول فرما۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہاری یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اسی کی مان کر جھکتے جاؤ جس میں وہ راضی ہے، وہ کام کرتے جاؤ، پھر تم دیکھو گے کن پیا کن کے نظارے۔ میں نے تنہا زندگی گزاری، حالانکہ مجھے ہمیشہ کہا گیا کہ میں ایک عظیم دوست ہوں، ایک لاجواب محبوبہ ہوں، ایک بے مثال بہن ہوں اور ایک بے مثال بیٹی ہوں۔ جب بھی مرد دوسری عورت کی طرف جاتا ہے نا تو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا اس سے، وہ جاتا سکون کے لیے ہے لیکن وہ سکون حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کا چین سکون جو اس کا حق بنتا تھا وہ لے جا کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ ایک غیرت مند شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو خرچے کے معاملات میں کسی کا محتاج نہیں بناتا، بلکہ اپنے بل بوتے پر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو خرچہ دیتا ہے، اور ایک غیرت مند بیوی بھی اپنے شوہر کی آمدنی کا خیال رکھتے ہوئے خرچہ کرتی ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں دیتی۔ بیوی وہ آپ کی ہے اور خرچے کے لیے ساس سسر یا جیٹ سے منت کرے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ سوچ سوچ کر خود کو تکلیف مت دیں، اپنے آپ کو اذیت نہ دیں، آپ پر یقین رکھیں وہ بہترین کرنے والا ہے۔ جس دن آپ نے اس کے فیصلے دل سے کر لیا آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ بھلا اس رب کیا فائدہ ملے گا آپ کو اذیت دے کر؟ وہ تو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے وقتی تکلیف دیتا ہے تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ آپ کو لگتا ہے آپ سے جو چھن گیا ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ غلط ہے، ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، صرف اپنے خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اپنے آرزو توڑ دو، اپنے مزاج توڑ دو، ان کا حکم مانو، آج ان کا حکم مانو، کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی۔ آج گستاخی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نکتبات ہوتی ہیں۔ کس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے، میں نے تمہیں اور تمہاری دی ہوئی اور تمہاری ذہنی اذیتوں کو معاف کر دیا تاکہ خدا کے سامنے ہمیں دوبارہ نہ ملنا پڑے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں۔ یاد رکھیں باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے صرف تخت پر بیٹھی رہے تب بھی لگتا ہے کہ گھر میں سکون کا ایک گھنا سایہ ہے۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت محبوب ہے، لیکن جب وہ انسان قبر میں چلا جائے گا تو وہ اس کی محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب چیز بنا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہوں۔ جب ایک داماد کو اس کے سسرال میں کچھ کہہ دیا جائے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سب سے رشتے ختم کر لیتا ہے، بیوی کو بھی میکے جانے سے منع کرتا ہے، لیکن جب بہو کو سسرال میں برا بھلا بولا جائے تب بھی وہ اس گھر کے کچن میں رہ کر سب کے لیے کھانے بنا رہی ہوتی ہے۔
بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، لیکن اگر کوئی کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو ہرگز یقین مت کرنا، کیونکہ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ شادی کے بعد شوہر کا بیوی کے ذریعے سسرال سے چیزوں پیسوں کا مطالبہ، بیوی اپنے والدین سے پیسے مانگ کر لائے، یہ کوئی چیز خرید کر دے صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنی بیٹی کو نہ نہیں کریں گے، ایک شوہر کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ ان حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی تمہیں ہنسائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہونا چاہتے ہیں وہ جان بوجھ کر ہماری کمزوری کو پکڑ لیتے ہیں، ہمیں ٹھیس کرتے ہیں تاکہ ہم غصے میں اول پھول بکیں اور انہیں ہم سے دور ہونے کا موقع ملے۔ ایسا مجھے لگتا ہے اور یہ سچ ہے۔ کچھ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری پتہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہ بھلا پانا۔ وہ چاہ کر بھی ان لمحات اور واقعات کو بھلا نہیں پاتے جو ان کے وجود کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے رب میرے والدین سے 3 چیزیں دور فرما: قبر کی تنگی، جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اور میرے والدین کو 3 چیزیں عطا فرما: اپنے نبی کی شفاعت، قبر میں سکون اور جنت کی نعمت، آمین۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون اور چین برباد کر دے گی۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے جیسے آپ سب کی عزت ہے ویسے ہی میری بیگم کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات ہمیشہ ہی دکھ میں رہتی ہیں۔ شادی، اولاد، مال، یا 3 چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھی نہ آج ہے۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہو کہ اس ٹروما سے گزر رہا ہے؟ اور ٹروما سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا کے آنے لینی چاہیے۔ جو اخلاق والا بندہ ہے وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے، جو خاندانی انسان ہے وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے رویے۔ اور لوگوں کے رویے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کا مجمع لگا رکھا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو امپورٹنس ان کی حیثیت دیکھ کے دیا کریں۔ حیثیت کا مطلب یہ نہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر تو اس کو زیادہ عزت دینی ہے، پیسے نہیں، کردار سے، احساس سے، محبت سے، اخلاق سے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو چغلیاں کرتا ہے اور آپ کی باتیں باہر جا کے کرتا ہے اور آپ کو لوگوں کی باتیں آ کر بتاتا ہے تو آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی چیزوں سے جیلسی رکھتا ہے، ایسے شخص سے آپ دور رہیں۔ بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دے دیتا ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر سے نہ آنا۔ رکھ سارا کچھ اپنے پاس ہی۔ رب سے عافیت مانگنی چاہیے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس سے اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عافیت مانگنے پر زور دیتے تھے۔ مرد کی ایک شان ہے، مرد ہر کسی کے آگے نہیں روتا، اچھا روتا بھی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہے۔ ایسے نہیں روتا کہ آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کو جو ہے بیٹھ کے اپنا کوئی دوست یا کوئی دکھڑا سنا رہا ہے، یہ بھی نہیں کرتے۔ بہت ایسے مرد ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئرنگ نہیں کرتے، دکھ بھی انہوں نے اسی کو سنانا ہے جو ان کی پسندیدہ عورت ہے یا جس کے ساتھ ان کی فیلنگز جو جڑی ہیں، وہ ان کی بیوی بھی ہو سکتی ہے اور دوست بھی ہو سکتی ہے۔ عورتوں کا پرابلم یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں میاں بیوی کی عورتیں زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں، خامن نہیں ہوتے۔ مرد جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ کہے گی، بیوی جو ہے وہ ویٹ کرتی ہے کہ یہ کہے گا۔ جو بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے اور 4 بندوں میں بیٹھ کے کرتی ہے، ان کے شوہر جو ہے نا وہ ان کے ہمیشہ کے لیے قرض دار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرد کی خاصیت ہے۔ جو عورت کبھی بھی کسی بھی جو ہے وہ لیول پہ، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو ہے وہ مرد کی ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اور اس کو جو بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا پروٹیکٹر ہے، یہ میرا ساتھ دیتا ہے، میرا ایسے خیال کرتا ہے، اس ریلیشن شپ کا جو ہے وہ جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیرا صبر۔ انتظار کرو اور تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہے۔ تمہارے انتظار کا اجر بس اب تمہیں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اچھے دنوں کے انتظار میں زندگی گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے تھے دن وہی تو اچھے دن تھے۔ آپ اچھے ہوں اور لوگ آپ کو برا کہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ اچھے نہ ہوں اور لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہو تو یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو برا آدمی ہے اس کو اچھا بنا دیا جاتا ہے اور جو بیچارہ اچھا آدمی ہے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ یقین کرو
اس کا انعام بہت بہترین تمہیں ملنے والا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت سے زیادہ عزت پہ ٹکا ہوا ہے۔ عزت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں۔ کسی بھی معاشرے میں آپ جب، اور خاص طور پہ اسلام میں، اکارڈنگ ٹو اسلام ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، لیکن میاں بیوی ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جہاں عزت ہوگی وہاں آٹومیٹکلی محبت ہوگی، لیکن ہم نے محبت سے کام کیا کہ جی محبت ہونی چاہیے، میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ جی بیوی مجھ سے محبت کرے، لیکن عزت کا تقاضا کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، قرآن نے کہا یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بھول جائیں لوگوں کو، آپ نے اپنے رب سے اکیلے ہی ملنا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں آپ صرف ان معاملات کا خیال رکھیں۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ہم نے نکاح کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے۔ جب نئی دلہن گھر میں آئے تو پہلے ہی دن اس کو یہ نہ کہو کہ میرے آنگن کے اونچے پیڑ کا سب سے میٹھا پھل توڑ کے لاؤ، بلکہ تھوڑا انتظار کرو، وہ خود بھی تمہارے آنگن میں بیج بوئے گی، اسے روز پانی بھی دے گی، اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی، یہاں تک کہ اس کے اس پیڑ سے محبت ہو جائے گی اور اس پیڑ کا ہر پھل میٹھا ہوگا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کی ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی مخلص رہا جائے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر دلچسپی بھی نہیں لیتے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی سے قرآن کی طرف پلٹیے اور روزانہ تلاوت کرنا معمول بنا لیجیے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچ ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ جب کھونے تک کی نوبت آتی ہے تب ہی تو ہمیں پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ دل کرتا ہے جب میں قرآن پڑھوں، قرآن میرے دل میں اترے جیسے مومنین کے دل میں اترتا ہے۔ میرا دل بھی کانپے، میری روح بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپے، مجھے بھی میرا رب کہے، میری بھی آنکھ اور دل آنسوں سے بھر آئے۔ میں بھی جب قرآن پڑھوں دلوں کو پگھلائیں اور میں چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرا بھی دل کرتا ہے اللہ کی محبت پانے کا اور اس کا دوست بننے کا۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز والا اور بےعزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ کچھ لوگ دوسروں پر تانے کس کر تجربہ کرتے ہیں کہ ہم نے ذہنی طور پر دوسروں کو اذیت دے کر کمال کر دیا۔ آپ نے کیا کمال کیا؟ دل میں گالیاں دی ہوں گی یا بددعائیں؟ اب وہ اتنا ولی تو نہیں ہوگا کہ بدلے میں آپ کو اپنا مرشد مان لے۔ صورت دیکھ کے نہیں بلکہ سیرت دے کر ہم سفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل وقت اور بڑھاپے میں خوبصورت چہرے کبھی کام نہیں آتے۔